السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ایک نیو ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے مافیا بیسڈ، گینگسٹر بیسڈ ناول ہے۔ ناول کا نام ہے ڈینجرس، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کہاں ہوں میں؟ گاڑی کے جھٹکوں سے وہ ٹکراتے سر کو پکڑتی اٹھی تھی جب اسے ہوش میں آتے دیکھ کر اس کے ساتھ موجود لڑکیاں اس کے قریب آئی تھی، مگر جلد ہی ایک لڑکی کے اشارہ کرنے پر وہ سب دور جا بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر سے اس کی زخمی پیشانی کو چھوتی اس لڑکی نے پوچھا تھا۔ جب پیشانی پر ہاتھ رکھتی وہ سسکی تھی۔ اس کی پیشانی سے بہتا خون جو اس کے چہرے پر آتا اب سوکھ گیا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے مسلسل چلتے اس ٹیمپو میں بند وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ اپنے بچاؤ میں بھاگنے کی کوشش کرتی وہ ان جلادوں کے ہاتھ لگانے پر زخمی ہوئی تھی۔ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پریشانی سے پوچھتی وہ اس لڑکی کے سوال کو نظر انداز کرتی باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تم بے ہوش تھیں جب یہ ہم ایک بوٹ میں ڈال کر لائے تھے، اور اب ہم ایک بوٹ میں ہی ہیں، یہ گاڑی نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی معصومیت پر وہ پھیکا سا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ نہیں، پر میں تمہیں جانتی ہوں۔ اس لڑکی کو باقی سب لڑکیوں سے الگ تھلگ اس کے ساتھ بیٹھے ہمدردی کرتے دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے گویا ہوئی تھی۔ کیسے؟ میں نے تو تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ حیران کن نظروں سے دیکھتی وہ پوچھنے لگی تھی۔ جس آدمی نے تم پر حملہ کیا ہے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ اس کے سوال پر مسکراتی ہوئی اپنا تعارف کروا گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف آیا تھا۔ مطلب تم بھی؟ ہاں، میں بھی ان لوگوں سے ملی ہوئی ہوں، اور آج میں تم لڑکیوں کو میکسیکو کی سیر پر لے کر جا رہی ہوں۔ وہاں کے لڑکے بڑے ہاٹ ہیں اور پیسے والے بھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے یہیں اتار دو۔ اس کی معصومیت سے پوچھنے پر وہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ جب اس کے کہنے پر وہاں موجود سب لڑکیوں کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، مگر ان کے برعکس وہ ہاتھ جوڑتی بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب لڑکیاں کولکتہ کے کوٹھے سے آئی ہیں، اور تم پاکستان کی بانو بائی کی بیٹی کے گھر سے آئی ہو، اور اس وجہ سے تمہاری قیمت ان سب لڑکیوں کے مد مقابل زیادہ دی ہے ہم نے، اور آگے بھی زیادہ ہی وصول کر رہے ہیں ہم۔ ایک سائڈ پر سکون سے بیٹھی ان سب طوائفوں کی طرف اشارہ کرتی وہ اسے بتانے لگی تھی، جب خود کی بکنے کا سن کر اس کو دماغ سن ہوا تھا۔ بانو بائی کی بیٹی؟ ارے وہی بڑھیا جو تمہیں ہمارے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بانو بائی کی بہن ہے، اور سمدھن بھی۔ اس نے تمہارا سودا کیا ہے ہم سے، پورے 30 لاکھ میں۔ اسے دماغ پر زور ڈالتے دیکھ کر وہ اس کی گلابی رخسار کھینچتی ہوئی بولی۔ کیا؟ اور پتہ ہے مجھے اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہوں؟ تو چھوڑ، تجھے کیسے پتا ہوگا، میں خود بتاتی ہوں۔ ان سب کے مقابلے مجھے تیری قیمت اچھی ملی ہے۔ میکسیکو کا شہزادہ خرید رہا ہے تجھے پورے 80 لاکھ میں، ایڈوانس پیمنٹ کی ہے۔ چاشنی لہجے میں کہتے وہ اس کے بکھرے بال سائڈ کرتی بول رہی تھی، جب اس کے چھونے سے گھن محسوس ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ اسے خود سے دور دھکیلتی وہ پیچھے کو سرکی تھی، جب اس کے دور کرنے پر وہ کہا لگا گئی تھی۔ ماما، بابا کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ پلیز اللہ پاک مجھے یہاں سے نکال دے، میری عزت کی حفاظت فرمائیں۔ پلیز اللہ پاک مجھے یہاں سے نکلنے کی راہ دکھائیں۔ اپنے گھٹوں میں منہ دیے روتے ہوئے دعا کو تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے چچا کے پاس آئی تھی، جس نے اسے اپنے گھر میں جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ گھر بھی وہ لے چکے تھے، کاروبار بھی پارٹنرز نے ہتھیا لیا تھا۔ جب کوئی راہ نہ ملی تو وہ رات ہونے سے پہلے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، جب اس سنسان سڑک پر روحی نامی بزرگ عورت ملی تھی، جو اس کی مدد کی خاطر اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ مگر اسے کیا پتا تھا وہ عورت اس کا ہی سودا کر کے کھا جائے گی۔ مشکل سے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب وہ سمیہ نامی لڑکی اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی وہاں سے لے آئی تھی۔ اچانک سے چلتی بوٹ رکی تھی، اور آدمیوں کے بولنے کی آواز کافی تیز آنے لگی تھی، جسے سنتی وہ حواس میں لوٹی تھی۔ چلو چلو اترو، سب کو اترنے کا اشارہ کرتی سمر نے بوٹ سے نیچے چھلانگ لگائی تھی۔ ویلکم ٹو ویراکروز پورٹ، میکسیکو۔ بوٹ سے اترتی وہ سامنے لگے بورڈ پر لکھا نام دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ لوگ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ ارد گرد چلتے پھرتے مچھیروں کو دیکھتی وہ پریشان ہوئی تھی، اوپر سے اسے ان لوگوں کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہیں الگ طرح کی زبان استعمال کرتے دیکھ کر وہ اپنے ساتھ آئی لڑکیوں کی سمت بڑھی تھی۔ یہ ہم کہاں آئیں؟ اپنے شک کو غلط ثابت کرنے کی خاطر وہ پوچھنے لگی تھی۔ تم بیوقوف ہو کیا؟ پڑھا نہیں بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ میکسیکو۔ ہم میکسیکو میں ہیں، ڈمپ کہیں کی۔ اس کے پوچھنے پر مذاق اڑاتی وہ لڑکی اپنے بالوں کو پیچھے کرتی ہنسی تھی۔ اسے کیا، سب کو اس وقت اس سے جلن محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ تھی اس کی بے تحاشا خوبصورتی، پر بلا کی معصومیت جو کسی کو بھی ایک پل میں بہکاتی۔ یہ کتنے میں دو گے؟ تمہارے بس کی نہیں ہے، دی باس خرید چکے ہیں۔ سامنے کھڑی اس معصوم کو روتے دیکھ کر سمر کے پاس آتے شخص نے پوچھا تھا، جس پر وہ اسے دیکھ کر فاتح مسکرائی۔ ہاٹ لڑکی؟ اسے میں دیکھو، یہ لڑکی ڈینجرس باس کی ہے۔ ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ گہری سوچ میں کھڑی اس نازک صنف کو دیکھتا اسپینش میں بولا تھا، جسے اسے دیکھتی سمر نے سختی سے ٹوکا تھا، جب وہ مقابل کا نام سنتے ہی دانتوں تلے زبان دبا گیا تھا۔ اوئے ادھر دیکھ، بھاگ کر نہ جا پائے یہ لڑکی، ہر حال میں چاہیے ہمیں۔
उन लोगों की हजूम से हिम्मत करती वो बड़ी मुश्किल से निकली थी। जब भागती हुई वो जंगलात में पहुंची थी, सागर की आवाज़ पर वो सांस रोक गई थी। या अल्लाह पाक बचा ले मुझे, रो रो के बेहाल होती वो अपने लिए दुआ गो थी। जब अपने करीब आते जूतों की आवाज़ सुनकर वो अपने मुंह पर हाथ रख गई थी। मिली? नहीं सर, यहाँ नहीं है। मालिक की आवाज़ पर वह शख्स वापस मुड़ता वहाँ से भाग गया था, जिस पर वह शुक्र का सांस लेती थोड़ा सा ऊपर होती देखने लगी थी। थक हार कर वह सब वहाँ से वापस चले गए थे। बस एक बार और मदद कर दो अल्लाह पाक। जंगल के बीचों बीच खड़ी वो रास्ता देखती दाएं जाने बढ़ी थी। जब सामने से जाते लोगों को देखती उनमें शामिल हुई थी। क्या जाता यार, अगर हमें हमारी कमाई मिल जाती तो। सारा दिन काम करके थके हारे मजदूर बातों में मगन अपने अपने घर की तरफ गामजन थे कि वो अपने साथ किसी और के चलने की आवाज़ पर रुके थे। कौन हो तुम? लड़की के कपड़े देखते उनमें मौजूद एक लड़की ने उससे पूछा था। जब अपने बाल साइड करती उन्हें देखने लगी थी। ये कोई चुड़ैल है मिशल, भागो। उसके सफ़ेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें देखते शमूद ने खौफ से कहा था, नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ। उन्हें भागते देखकर उनके पीछे भागती वो उन्हें यकीन दिलाने लगी थी। जब वो चारों रुके थे। ये उर्दू बोल रही है, शमूद, सजाद। पीछे मुड़कर देखती मिशेल ने उन्हें रुकने का कहा था। प्लीज़ मेरी मदद करिए, उनके सामने हाथ जोड़ती वो रोते हुए बोली थी। कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसके करीब आती मिशेल ने परेशानी से पूछा था। मेरा नाम अलीन है, कुछ लोग मुझे अगवा करके यहाँ लाए थे और मैं उनसे बचकर भाग निकली। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लें वरना वो मुझे अपने बॉस को बेच देंगे। अपना तारुफ देती अलीन ने उन्हें तफसील से बताया था। अच्छा चलो हमारे साथ चलो, सजाद ने इर्द गिर्द नज़र घुमाते कहा था। जब वो उनके हमरा चलती आगे बढ़ी थी। कहाँ से हो तुम? पाकिस्तान से। हम भी पाकिस्तान से, हम चारों दोस्त हैं। शमूद के पूछने पर वो आहिस्तगी से बोली थी। जब सज्जाद ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम बेफिक्र हो जाओ और हमारे साथ हमारे घर चलो। अलीन की पुरनाम आंखें पर देखती मिशेल बे ने मुस्कुराते हुए कहा था। बकवास, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं करना चाहता। प्रेजेंटेशन देती लड़की को खूनख्वार नज़रों से देखता वो उठ खड़ा हुआ था। पर सर, अभी प्रेजेंटेशन तो देखी नहीं आपने। उस लड़की को देखते उसके साथ आए शख्स ने उसके सामने हाथ जोड़ते कहा था, जिस पर वो लड़की उसे देखकर मुस्कुराई थी। समर, सर को प्रेजेंटेशन दिखाओ। हैव अ सीट सर। अपने मालिक के इशारे पर सर खम करती वो लड़की उसके करीब आती दिलकशी से मुस्कुराई थी। ब्लैक कलर के सूट कोट में मलबूस बालों को जल से सेट किए वो अपनी तेज़ उकाबी नज़रें उस लड़की की हर हरकत पर रखे हुए था, जो उस खूबरू नौजवान पर मरमिटी थी। मगर उसके बरक्स वो शख्स संजीदगी से लब दबाए आंखों में चमक लिए बेनियासी से बैठा था। यह है रूबी डायमंड लिस्ट। फाइल सामने टेबल पर रखती वो मुस्कुराई थी। जब एक नज़र फाइल पर डालता वह सामने बैठे स्मगलर चंदू को देखने लगा था, जिसके चेहरे पर नुमायां होती परेशानी कुछ गलत होने की जुगली करती मुकाबिल को बहुत कुछ पावर करवा गई थी। ये लिस्ट में 10 हैं और लाए तुम 9 लड़कियाँ हो। 10वीं कहाँ है? और ख़ास रेड रूबी कहाँ है? जो पाकिस्तान से लाए हो वो कहाँ है? फाइल बंद करता हुआ सामने खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा करता सर्दो स्पॉट लहजे में गोया हुआ था, जिस पर चंदू की गले में गुठली उभर कर गायब हुई थी। वो हमें कल तक का वक्त चाहिए, उसे आपके सामने पेश करेंगे। पेशानी से पसीने के कतरे साफ करता वह निहायत आहिस्तगी से बोला था, जब वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। मुझे वो आज रात ही चाहिए। भूलो नहीं सागर, तुमने मुझसे उस लड़की के पूरे 80 लाख लिए और मैं मुतजिब खान अपना एक पैसा भी नहीं बख्शूंगा। सूद समेत वापस चाहिए मुझे, वरना तुम जानते हो मैं कैसे निकालता हूँ। गुस्से से टेबल पर मुक्का मारता वो धाड़ से बोला था, जिस पर चंदू डर से कपकपाया था। बॉस, वो लड़की पता नहीं कैसे भाग निकली, हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, जल्द वो आपके सामने होगी। क्या बॉस ने उस लड़की को देखा था? बॉस के सामने हाथ जोड़ता वो डर से बोला था, जब उसके पीछे आती समर ने सरगोशी नुमा पूछा था। सिर्फ 3 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, मुझे वो लड़की चाहिए। वार्न करता हुआ बगैर उसके सिम देखता चला गया था। ये अभी इतना पागल हो रहा है, अगर उस लड़की को देख लेता तो क्या करता हमारा? बॉस के चले जाने पर समर ने खौफ से सोचते झुरझुरी ली थी। अगर वो लड़की ना मिली तो बॉस अपना 1-1 रुपया सूद समेत वापस लेगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ढूंढना पड़ेगा उस लड़की को किसी भी कीमत पर। परेशानी से पेशानी मसलते चंदू ने समर को देखते हुए कहा था। आने वाले वक्त का सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। मैंने सच में बहुत कोशिश की थी उस लड़की को ढूंढने की, पर वो नहीं मिली। मुझे माफ़ कर दें बॉस, मेरे पास रकम भी नहीं है वापस करने के लिए, मैंने वो भी खर्च कर दी। पिछले 1 हफ्ते से उस लड़की को ढूंढता वो उसके ना मिलने पर वो छुप गया था और आज बॉस के मुलाजिम उसे ढूंढ कर ले आए थे। जब वो बॉस के पैरों में बैठा उसके पैर पकड़ता रोने लगा था। क्या नाम है तुम्हारा? सागर को नज़रअंदाज करता वो सामने खड़ी लड़की से गोया हुआ था, जब रोते हुए सागर को सांप सूंघ गया था। समर। मुकाबिल के पूछने पर उस लड़की के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। क्या लगती है इस नाकारा की? पैरों में बैठे सागर को ठोकर मारता वो उसकी सिमत बढ़ा था। गर्लफ्रेंड। उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर समर ने एक नज़र होते हुए सागर पर डाली थी। बॉस नहीं, मैं आपको रकम वापस कर दूंगा, आखिरी मौका दें मुझे। उसकी नीयत समझता सागर जल्दी से समर को पीछे करता उसके सामने आया था। जब बॉस ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा था और उसके आदमियों ने सागर को आन घेरा था। छोड़ो मुझे, जब उस लड़की को ले आओ तो इसे ले जाना, वरना भूल जाओ इसे। समर के कंधे पर हाथ रखता वह सफाकियत से बोला था। बॉस, एक मौका दें मुझे प्लीज़, बस। सागर अब
کل یا تو تم اس لڑکی کو یہاں لاؤ گے یا پھر پیسے اس کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا. اور رہی تمہاری گرل فرینڈ کی بات تو صرف ایک رات کی تو بات ہے. ساگر کو دیکھتا ہوا صفاقی سے مسکرایا تھا. جب باس کے اس قدر قریب آنے پر سمر نے سانس روکی تھی. کیا ہوا, تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. سمر کو دیکھتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا. جب وہ اس کے لبوں وہ لہجے پر نثار ہوتی مسکرائی تھی اور وہیں ساگر نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھیں. لے جاؤ اسے. ساگر پر ہنستا وہ سمر کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اندر کی سمت بڑھا تھا. سمر محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ایک کمزور مرد کا کیا کرنا ہے مجھے, جو کسی کے بھی پیروں میں بیٹھ جاتا ہے. ایک رات کے لیے ہی صحیح, کم از کم ایک طاقتور مرد کا ساتھ مل رہا ہے مجھے. باس کے ساتھ جاتے سمر کو دیکھتا وہ افسوس سے گویا ہوا تھا, مگر سمر کے الفاظ اسے برچھی کی مانند لگے تھے. صحیح کہا تم نے. میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی. تم ایک عزت دار زندگی کیسے جی سکتی ہو جب وراثت میں جسم فروشی ملی ہو؟ اپنی پسند پر جی بھر کر شرمندہ ہوتا وہ سمر کی فیملی بیک گراؤنڈ کا سوچتا بولا تھا. چلو بہت ہوئی بکواس, اب نکلو یہاں سے. ساگر کو دیکھتے باس نے اپنے آدمیوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا تھا. تم کون ہو, نکلو یہاں سے اور اپنے مالک کو بھیجو. کمرے میں آتے اس موٹے ہٹے کٹے شخص کو دیکھ کر وہ جو متجسب کے انتظار میں بیڈ پر بیٹھی تھی غصے سے بھڑکی. ہمارے مالک استعمال شدہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے. سمر کی سمت قدم بڑھاتا وہ آدمی صفاقی سے مسکرایا تھا. میں نے کہا دور رہو مجھ سے. پل پل بڑھتے اس شخص کو دیکھ کر وہ پیچھے قدم لیتی بولی تھی. آج کی رات کی بات ہوئی تھی تمہارے عاشق سے, اور مالک کا حکم بھی ہے تو کیسے دور رہیں؟ دور رہ سکتا ہوں میں, آج تو بہت خوش ہوں میں. للچائی نظروں سے سمر کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ شوخی سے ہنسا تھا. پورے یقین سے کہتا ہوں تمہارے اس ساگر سے زیادہ خوش کروں گا تمہیں. ایک ہی جست میں اس کے قریب آتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتا بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا, جبکہ اس شخص کے منہ سے آتی شراب کی بو پر وہ رخ موڑ گیا تھا اور وہیں وہ اسے بیڈ پر دھکیلتا ہنسا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دو. خود پر چکے اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ رونے لگی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھولتا ساگر اندر داخل ہوا تھا اور اس نے پہلے اس شخص کو شوٹ کیا تھا. وہ جو سمجھا تھا سمر کے ساتھ اس کمرے میں متجسب خان ہوگا, مگر سامنے خون سے لت پت آدمی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ تبھی سمر بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی. ابھی وہ اس تک پہنچتی کہ ساگر نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے اسے بھی شوٹ کیا تھا. تکلیف سے دو چار ہوتی وہ پل بھر میں زمین بوس ہوئی تھی. ساگر کی اتنی دیدہ دلیری پر مسکراتا وہ متجسب جو پہلے سے ہی کمرے کی بالکنی میں موجود تھا ساگر کو دیکھتا وہ سامنے آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے شوٹ کرتا کہ ساگر کی پسٹل کی گولیاں ختم ہوئی تھی. ساگر کو خود پر پستول تانے دیکھ کر وہ اپنی پاکٹ سے منی چاقو نکالتا اس کی گردن دھڑ سے جدا کر کیا تھا. مجھے مارے گا؟ ساگر کی گردن سے جدا جسم کو ٹھوکر مارتا وہ گالی دیتا صفاقی سے مسکرایا تھا. جی تو فرینڈس, کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.